ہم فرشتے، ہم ملائکہ، ہماری اتنی جرأت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اس زمین کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور اس زمین کی سب سے بدترین جگہ کون سی ہے۔ اس سوال کو ہم جانیں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روح الامین جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ بتاؤ اس زمین، اس کرۂ ارض کی بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا اور پوچھنا کہ یا اللہ اس زمین کی سب سے بہترین جگہ اور بدترین جگہ کون سی ہے۔ جبرائیل امین نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگ پڑے۔ حضور نے فرمایا، اے جبریل، تم کیوں رو دیے؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے، ہم ملائکہ، ہماری اتنی جرأت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے جو ہمیں حکم ملتا ہے ہم اس کے حکم کی بجا آوری میں، اس کی تعمیل میں، اس کے حکم کو پورا کرنے کے پابند ہیں، ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سوال کرنے کی جرأت ہماری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں دوبارہ سے حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس زمین کی سب سے بہترین جگہ مساجد ہے، مسجدیں ہیں، جہاں پر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیا جاتا ہے، جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب سے بہترین مقام ہے زمین کا۔ پھر حضور نے پوچھا، جبرائیل یہ بتاؤ بدترین مقام کون سا ہے؟ تو جبرائیل نے وہی جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، وہاں سے پھر جواب ملا، پھر واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس زمین کی بدترین جگہ بازار ہے، اس زمین کے اندر اللہ کی نظر میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ حدیث آپ نے سنی، حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ زمین کا سب سے بہترین حصہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں اذان دی جاتی ہے، جہاں رکوع اور سجود کیے جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، جہاں اللہ کی تقدیس، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، یعنی مسجد اور مساجد۔ ان المساجد للہ، اللہ یہ کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ تو مساجد کے اندر جن لوگوں کا دل لگتا ہے ان کی شان ہی بہت اونچی ہے، ان کا مقام ہی بہت بلند ہے۔ جس طرح سے وہ جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہتر ہے اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری زمین کے اندر، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس جگہ پر جانے والے اور وہاں پر وقت گزارنے والے اور جنہیں وقت گزار کر سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ وہ بھی مخلوق میں دیگر مخلوق سے بہتر ہیں۔ یعنی نمازی، مساجد کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے محبوب ہیں جو اس کی رضا کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جتنی دیر وہ مساجد میں موجود رہتے ہیں اور ان کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ اب جو حدیث مبارکہ میں بازار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بدترین جگہ ہے، تو فی نفس ہی بدترین نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بازار بدترین بن جاتے ہیں۔ ویسے تو بازار کے اندر آپ جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کچھ مال خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، تو خرید و فروخت اسلام کے اندر جائز ہے،
इस्लाम के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है, बेचना और ख़रीदना जायज़ है, तो फिर बाज़ार बुरे क्यों हैं? बाज़ार इस वजह से बुरे नहीं हैं। हाँ, बाज़ारों के अंदर अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं होती तो फिर वो बिज़नेस की जगह है, फिर वो कारोबार की जगह है, रिज़्क़ हलाल कमाने की जगह है, पाक है, तैयब है। लेकिन अगर बाज़ारों के अंदर औरतों को देखा जाता है, बाज़ारों के अंदर फितना व फसाद मचाया जाता है, बाज़ारों के अंदर धोखाधड़ी की जाती है, झूठ बोला जाता है और झूठ के ज़रिए से अपना माल बेचा जाता है और लोगों को उनके असासे से, उनके माल से महरूम कर दिया जाता है और सूद का लेन देन होता है और माल हराम का लेन देन होता है और हराम ज़राए से वहाँ पर आमदनी होती है, हराम ज़राए से वहाँ पर फ़रोख्त होती है। तो वो लोग कि जो नमाज़ों के औकात में जब आपको मस्जिद से सदा दी जाती है हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, उन औकात में बजाय मस्जिद की तरफ जाने के अगर कोई रुख करता है बाज़ारों का, तो इसका मतलब यह है कि जो वक्त उसे अल्लाह के घर में गुजारना चाहिए था वो बाज़ार के अंदर गुजार रहा है। तो इस एतबार से ये बदतरीन जगह होगी, क्योंकि उसे बेहतरीन जगह पर जाना चाहिए था ना, लेकिन वो उस वक्त को बदतरीन जगह पर गुजार रहा है जहाँ पर गुजारने का मकसद कोई नहीं है। हाँ, अगर आप दुरुस्त तरीके से बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त की जाए, नमाज़ों के औकात का ख्याल रखा जाए कि जिन औकात में नमाज़ें होती हैं, बाज़ार इस वजह से बुरे नहीं हैं।